السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات شرائط نماز کی چل رہی ہے اور ایک شرط طہارت کل ہو گئی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اس سے مراد اتنا بدن جتنا ہر حال میں چھپانا فرض ہے، اتنے بدن کا حکم دیا گیا، یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ ناف داخل نہیں ہے، گھٹنا داخل ہے، کہ اتنا بدن انسان کو ہر حال میں چھپانا ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر واقع میں مجبوری ہے تو وہ پھر الگ اس کا حکم ہوتا ہے۔ باقی اتنا بدن بغیر ضرورت کے کھولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا گناہ کبیرہ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ ناف داخل نہیں ہے، گھٹنا داخل ہے، گھٹنے کے نیچے تک ہمیں چھپا کر رکھنا ہے۔ یہ بات تو ہوئی کہ بدن کا چھپانا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، سجدے کے وقت یعنی کہ نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ یہ تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو تہمن باندھ لو اور چادر اوڑھ لو، ایسی نماز نہ پڑھو جو یہودی پڑھتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ اس بات پر ہیں کہ ہمیں کتنا لباس پہننا ہے نماز میں جس سے ہماری نماز درست ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس کپڑا موجود ہے اور اس نے نہیں پہنا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر پہنا پڑھ لی، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو اتنا سمجھیں کہ کپڑا پہننا نماز میں یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اس کو بولتے ہیں ستر عورت، بدن کا چھپانا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہاں لفظ عورت آیا ہے اور جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی عورت کہا جاتا ہے، تو اسی سے انسان اندازہ لگا لے کہ ان کا بھی چھپانا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی پردہ نہیں کرواتا ہے، ایسی گھمائے پھرتا ہے، خود بھی گناہ گار ہوگا اور وہ تو گناہ گار ہے ہی۔ اور جب خواتین بغیر پردے کے بازاروں میں نکلتی ہیں، گھومتی ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور آیت کریمہ کی روشنی میں جو جس کے تحت ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے حاکم ہونے کو اختیار کرے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ہم پر ضروری ہے جو ہمارے ماتحت آتے ہیں ہم ان کو حکم دے بھلائی کا اور برائی سے روکیں، کیونکہ دوسری آیات مبارکہ بھی ہیں جس میں حکم دیا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر ستر عورت، جو اصل چیز ہے وہ ستر عورت، بدن کا چھپانا ہے۔ اتنا بدن تو ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے اگر آدمی ان چیزوں کو کھولتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ایک چیز نماز میں اب آتا ہے آستین کا مسئلہ، ایک آتا گلے کا مسئلہ، یہ دو مسئلے اہم ہیں۔ اگر انسان نے کپڑا الٹا کر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آستینوں کو چڑھا لیتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں لوگ ٹخنے کے چکر میں پینٹ کو موڑ لیتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے کہ ٹخنا دکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ
حدیث مبارکہ جس وقت کی ہے اس وقت میں عرب کا یہ دستور تھا، وہ گھٹنے سے نیچے کپڑے پہننے کو تکبر کے طور پر پہنتے تھے، وہ لوگ تکبر کرتے تھے اس میں، گھٹنے سے نیچے کپڑا پہننے کے لیے۔ اور اسی وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا تہمن نیچے چلا جاتا ہے بار بار، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری نیت وہ نہیں ہے جو اور لوگوں کی نیت ہے، یعنی کہ تم تکبر کے طور پر نیچے کپڑا نہیں کر رہے ہو، یہ کپڑا تمہارا ہو جاتا ہے۔ تو اسی حدیث میں مفسرین نے محدثین نے بات بیان کی ہے۔ دیکھیے ویسے ہمیشہ آدمی کو کپڑا اتنا ہی پہننا چاہیے، ٹخنے جو دیکھتے ہیں اتنے نہیں پہننے چاہیے جو دوسرے ہو جائے، یہ ہمیشہ دیکھنی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی نہیں دکھاتا ہے اور پورے کپڑے پہنتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے، اور وہی نیت ہے تکبر والی تو پھر سخت گناہ گار ہوگا۔ اور ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اللہ پاک میدان محشر میں اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو یہ کرے گا۔ اور اگر پینٹ نیچے تک ہے اس کی اور ایسے ہی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اور موڑ لی تو پھر نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ کیوں؟ کف ثوب کی وجہ سے، الٹا کپڑا پہننے کی وجہ سے۔ اب الٹا کپڑا چاہے آستین موڑ لے، پینٹ موڑ لے، کچھ اور موڑ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آستین ہے ہی نہیں، ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہننے کے تو نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت والی بات نہیں۔ کیوں؟ کتنا بدن چھپانا فرض ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ یہ تو شریعت نے دستور دے دیا، طریقہ بتا دیا کہ ہمیں بدن کو کیسے اپنے چھپانا ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے گلے کی۔ اگر گلے کا چوتھائی حصہ دکھائی دیتا ہے نماز میں، ایک تو یہ ہو گیا تھوڑا سا، ایک یہ ہو گیا کہ یہ بٹن بھی کھول لیا اور اس کا سینہ دکھائی دینے لگا۔ چوتھائی حصے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر سینے کا چوتھائی حصہ دکھائی دیتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور صرف اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، ہلکا پھلکا دکھائی دیتا ہے تو اس میں کراہت کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا ستر عورت کا مطلب۔ ہاں کچھ ایسی صورتیں جب آدمی کے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، کپڑا بالکل ہے ہی نہیں، وہ مجبوری والی صورتیں آ جاتی ہیں تو پھر آدمی برہنہ بھی نماز پڑھ سکتا، بغیر کپڑوں کی نماز بھی پڑھ سکتا، لیکن بیٹھ کے پڑھے گا، احتیاط اس میں یہ فرمائی گئی۔ اور اگر ناپاک کپڑا تو ناپاک کپڑے کو ہی پہن کے نماز پڑھ لے گا، اگر وقت نہیں ہے، اور وقت ہے تو اس کو پاک کرے گا، دھلے گا، پھر اس کے بعد میں اس کو پہن کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ مجبوری والے مسائل پھر بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ سیدھا سادہ یہی کہ اتنا بدن چھپانا ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کے علاوہ اتنا بدن تو ہمیشہ چھپانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں چھپاتا ہے، گھٹنے کھولتا ہے، اگر گھٹنا کھول لیا تو گناہ، اور زیادہ کچھ لوگ ران بھی کھول لیتے ہیں، اور زیادہ گناہ اسے۔ ہاف آستین اگر موڑ کے پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ ایک وہاں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہاف آستین میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، عادت نہ بنائے۔ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی فقہاء نے بیان فرمایا اس کو، وہ کف ثوب کی بات ہے۔ کف ثوب الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے آستین چڑھا کر رکھتے، آئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی، ان کے لیے حکم ہے، ان کے لیے حدیث ہے۔ ایسی پینٹ موڑنی نیچے سے، جب جتنا چھپانا فرض ہے اتنا تو ادا ہو رہا نا، لوگوں کو گمراہ کر دیا، ذہنوں میں بات ڈال دی، اگر گھٹنے دکھائی نہیں دیے تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے گھٹنے تو چھپانا بھی فرض نہیں ہے، اور ٹخنے تو چھپانا بھی فرض نہیں ہے، گھٹنے چھپانا فرض ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ یہ تو لوگوں کے دماغ میں بات ڈال دی۔ یہ دیکھنا پڑے گا اس کا بھی حکم فقہاء کیا بیان فرماتے، یہ بھی مولنے میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں سمجھ گیا آپ کا، نہیں اندر کی سائڈ، ہاں یہ دیکھنا پڑے گا فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف تو نہیں ہے اس میں کہ اس کو بھی وہ کف ثوب میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، اندر کو مولنے کا حکم کیا ہے۔ ہاں مولنے میں تو آتا ہے، اب اس کو نہیں دیکھیے جو اسلام نے ہمیں دستور دیا اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔
اب تو الحمدللہ یہ چیز فیشن کے طور پہ آ گئی کہ پینٹیں اب اتنی آ رہی ہیں. ایسے فیشن ہو تو پبلک کا بھی فائدہ ہو نا. آ گئی اتنی, اب اتنی ہی آ رہی ہیں, اتنی نہیں آ رہی. ہاں داڑھی بھی دیکھو ٹرینڈ میں چل رہی ہے, لوگ رکھ رہے ہیں. اب بات لمبی ہو جائے گی. پھر ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے استقبال قبلہ, آسان لفظوں میں اس کو سن لیں. دیکھیے جو بھی عبادت ہے وہ خدا کی عبادت ہوتی ہے. ہمارا منہ صرف قبلہ کی طرف کو ہوتا ہے, ہم عبادت جو کر رہے ہیں خدا کی کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو کفر ہو جائے گا. یہ یاد رکھ لیں, کوئی بھی عبادت ہے سجدے والی سب خدا کے لیے, خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اسی سے آدمی اندازہ لگا لے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, بے وجہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں قبروں پہ جا کر, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی سے آدمی اندازہ لگا لے. تو سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. اور رہی بات دوسری, اس امت میں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. دیگر امتوں میں جائز تھا تعظیم کے طور پہ کسی کو سجدہ کرنا, اور امتوں میں جائز تھا, اس میں وہ بھی جائز نہیں, وہ بھی حرام قرار دیا گیا. تو سجدہ عبادت والا کیسا آدمی کر سکتا ہے؟ اور سب جانتے ہیں سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے کہ عبادت صرف میں خدا کی کرتا ہوں, کسی کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرتا. تو استقبال قبلہ میں کیا ہے؟ منہ قبلہ کی طرف کو ہونا. اب چاہے اس کی سمت کی طرف ہونا یا بیعینی ہی جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں تو وہ بالکل منہ اپنا کعبے کی طرف کو کرتے ہیں. ہم کعبے کی طرف کو منہ نہیں کرتے, سمت کی طرف کو منہ کرتے ہیں. ہمارا جو منہ ہے کعبے کی سمت کی طرف کو, کیونکہ کعبہ تو اتنا فاصلہ دکھائی بھی نہیں دیتا ہمیں تو, لیکن پھر بھی حکم ہے اور اس کی طرف کو کرنا بھی ہوتا ہے. پوری آیت دوسرے پارے کا شروع والا صفائی پورا قبلے کے تعلق سے ہی ہے. پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا نہیں, میں بتا دوں یا پھر کل بتا دیں گے صحیح یہیں سے کہ استقبال قبلہ کے بارے میں کیا کیا حکم آیا. پورا ایک صفحہ ہے پورا اسی میں.